خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. دادہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے دیوانوں، چادر نبوت کے زیر سایہ پرورش پانے والوں، آئیے ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ، کامل توجہ اور بھرپور وارفتگی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا، مدنی دلہا تاجدار عرب و عجم، صاحب لطف و کرم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرکار ابد قرار سید ابرار و اخیار احمد مختار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا سیدنا ونبینا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالی کا پسندیدہ دین وہ اسلام ہے. ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ تعالی نے اسلام کو پسند فرما لیا اور اسلام پر عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں دی گئیں کہ کامیابی انہی کے لیے ہے، نجات انہی کے لیے ہے، جنت اور جنت کی بہاریں انہی کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دین اسلام کو پھیلانے کے لیے انبیاء کرام کو، مرسلین عظام کو اور بالخصوص ہمارے آقا و مولا سید عالم علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اور اللہ کے ہر نبی نے اللہ کے دین کی خوب آبیاری کی اور میرے سرکار نے مخالفتوں کے باوجود، تمام تکالیف کے باوجود اللہ کے پیارے رسول آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین اسلام کو خوب پھیلایا.
چنانچہ دنیا میں جتنے نبی اور رسول تشریف لائے ان کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے. 1,24,000 نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے. تو جتنے نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے میرے سرکار نے 1,24,000 انسانوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا اور صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 ہی تھی. یہ سرکار کی محنتیں ہیں، یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی قربانیاں ہیں. ایک بگڑے ہوئے بچے کو ماں باپ نہیں سدھار سکتے. ایک بگڑے ہوئے بچے کو ماں باپ صحیح راستے پہ نہیں لا سکتے، مجبور ہو جاتے ہیں. جیسے کسی کا بچہ شراب پینے کا عادی ہو، شرابی بن گیا ہو، ماں باپ سمجھاتے بیٹا نہ پیو، اچھی بات نہیں، بے عزتی ہو جائے گی، سماج میں خاندان میں کوئی مقام نہیں رہے گا، شراب کو ہاتھ نہ لگاؤ. لیکن وہ بچہ سننے کو تیار نہیں اور مسلسل شراب پیتا جا رہا ہے. کوئی زناکاری کرنے کا عادی ہے، جب بڑوں کو معلوم ہوا کہ ہمارا بیٹا یہ کام بھی کیا کرتا ہے حرام کام، تو ماں باپ نے محبت سے سمجھایا بیٹا یہ حرام کاری نہ کرو، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا عذاب ہے. اللہ اکبر. زناکاری کرنے والا مرد اور زناکاری کرنے والی عورت، اس کی شرمگاہ سے بروز حشر ایسا بدبودار پانی نکلے گا کہ اگر وہ پانی کی ایک بوند زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکا دی جائے بوند، تو اس کی بدبو سے پوری دنیا ہلاک ہو جائے. کتنا بھیانک عذاب ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں گناہ کر لینا. گناہ تو گناہ ہے پیارے، اور گناہوں سے اجتناب کرو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بزرگ نے، ماں باپ نے یہی تعلیمات پھیلائی ہیں کہ تم راہ راست پر چلو، اسلام کی راہوں پر چلو، دین کے راستوں پر چلو، کیونکہ یہی راستہ نجات کا راستہ ہے. اس کے سوا جو اور راستے ہیں وہ سب بربادی و ہلاکت کے راستے ہیں. تو ایک بگڑے ہوئے کو سدھارنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں. یعنی ایک پہاڑ کو آپ ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں مار مار کر ہتھوڑے، لیکن کسی بگڑے ہوئے انسان کو سدھارنا اس سے بھی زیادہ سخت ترین کام ہے. مگر اللہ جسے توفیق دے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے، تو یقیناً اس کے لیے راہ نجات نصیب ہوتی ہے. سیدنا ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. سیدنا ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مرید بادشاہ محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی سیدنا ابو الحسن خرقانی کے مرید. تو پہلے زمانے میں بادشاہ بھی مرید ہوا کرتے تھے. معلوم تھا ان کو نجات کہاں ملتی ہے، کامیابی کہاں سے ملتی ہے، ترقیاں کہاں سے نصیب ہوتی ہیں، انہیں راز معلوم تھا. اسی لیے بڑے بڑے بادشاہ اولیاء اللہ کے در کے غلام بن کر زندگی گزارے. ہندوستان کا مغل بادشاہ جس کا نام اکبر ہے، اولاد نہیں ہو رہی تھی، منت کی، نیت کی کہ میں آگرہ سے فتح پور سیکری تک پیدل جاؤں گا. حالانکہ ہاتھی بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، سواریاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے ولی کے آستانے پر پیدل چل کر جانے کی نیت کی. اولاد کے لیے بزرگوں کی دعا سے اولاد پیدا ہو گئی اولاد. اب زیادہ مجھے تفصیل میں جانا نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اولیاء اللہ کے آستانے وہ آستانے ہیں جہاں پر
بڑے بڑے بادشاہ بھی وہاں پر اپنے دامن کو پھیلا کر ان کی دربار کی فیضان کی بھیک مانگا کرتے تھے. غریب نواز کے آستانے میں اکبر بادشاہ نے لنگر حاصل کرنے کے لیے درہ تاج پہن کر گیا. جب اس کا نمبر آتا تھا لنگر لینے کے لیے، لنگر ختم ہو جاتا تھا. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، پریشان ہو گیا بادشاہ. کیا معاملہ یہ؟ سب کو مل رہا لیکن مجھے لنگر نہیں مل رہا، غریب نواز کا تبرک نہیں مل رہا ہے. تو پھر خواب میں سرکار غریب نواز تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اکبر، یہ بادشاہوں کا دربار نہیں ہے، یہ غریب نواز کا دربار ہے. اگر یہاں آنا ہے تو پھٹا پرانا لباس پہن کر آ، درہ تاج لگا کر نہیں پہن کر آ، بلکہ غریبوں کا لباس پہن کر آ، میری خیرات تجھے بھی ملے گی. یہ وہ آستانہ ہے. تو سیدنا ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تبارک و تعالی، ان کے مرید کون ہیں؟ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ. 16 مرتبہ حملہ کیا ہندوستان پر، کامیابی نہیں ملی. 17ویں مرتبہ جب حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے پیر کی بارگاہ میں گئے سلطان محمود. کہنے لگے حضور 16 مرتبہ ناکام ہو کر لوٹا ہوں، اب آپ کے اس مرید کی تمنا یہ ہے کہ اب کی بار میں ناکام نہیں بلکہ کامیاب ہو جاؤں، جنگ جیت لوں، سومنات پر فتح حاصل کر لوں، اسلام کا پرچم لہرا دوں. حضور آپ دعا فرما دیں. تو حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی نے اپنا ایک کرتا، ایک جبہ مبارک بادشاہ کو دیا. کہا ہے سلطان، جب تجھے کوئی مشکل پیش آئے میدان جنگ میں تو میرے کرتے کے وسیلے سے دعا مانگنا. دیکھیے بات، یہاں ولی کو وسیلہ بنائے تو شرک ہو رہا ہے، شرک ہو گیا. ولی کو وسیلہ مت بناؤ، نبی کو وسیلہ مت بناؤ، شرک ہو گیا. لیکن سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیر کے کرتے کو وسیلہ بنایا. کرتا بے جان ہے، ولی جاندار ہے. بولیے، کرتا بے جان ہے اور ولی جاندار ہے. جب بے جان کا وسیلہ جائز ہو گیا تو جاندار کا وسیلہ ناجائز کیسے ٹھہرا؟ سوچنے کی بات ہے ذرا. غرض کے سلطان محمود غزنوی اپنی فوج کو خوب تیار کر کے لے آئے، ہندوستان کی طرف بڑھے. بڑے جوش و بہادری کے ساتھ جب گھمسان کا مقابلہ شروع ہو گیا تو سلطان محمود غزنوی کے فوج کے پاؤں میدان جنگ سے اکھڑتے پائے. بھاگ رہے تھے جان بجا کر فوجی. سلطان نے دیکھا یہ منظر اپنی آنکھوں سے، پریشان ہو گیا. 17ویں مرتبہ بھی میں ناکام ہو جاؤں گا. فوراً یاد آیا کہ پیر نے مجھے اپنا جبہ دیا تھا. پریشانی کے عالم میں یہ جبے کی مدد حاصل کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا. چنانچہ میدان جنگ ہی میں سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیر و مرشد سیدنا ابو الحسن خرقانی کے جبے مبارک کو مسلح پر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں اس جبے مبارک کی برکت سے دعا مانگی ہے، اللہ میرے پیر کے اس جبے کے صدقے میں مجھے سومنات پر کامیابی عطا فرما دے. قسم اللہ کی، جو سلطان محمود غزنوی نے جب دعا مانگی ہے اپنے پیر کے جبے کے وسیلے سے، تو جو جنگ میں فوج کے پاؤں اکھڑ گئے تھے پھر واپس فوج اکٹھا ہو گئی میدان جنگ میں. پھر ایسا مقابلہ کیا کہ سومنات کے قلعے پر سلطان محمود غزنوی نے اسلامی جھنڈے کو لہرا دیا. ناکامی کامیابی میں بدل گئی. جو چیز ممکن نہیں تھی اس کو ممکن کر دیا. یہ اللہ والوں کی برکتیں، ان کے تبرکات کی برکتیں. اب آگے کی بات سنیے. جب جنگ ہو چکی اور سب جنگ کے میدان ہی میں نماز سے فراغت پا کر، کہ پہلے زمانے کے جتنے بھی مسلمان فوجیں ہوتی تھیں نماز نہیں چھوڑتی تھی، حالت جنگ میں بھی، سفر میں ہو، حضر میں ہو، خلوت میں ہو، جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، جب نماز کا وقت آ گیا نماز ادا کرتے تھے. اس لیے پیارے، نماز بہت بڑی عظیم عبادت ہے اللہ کی. یہ نماز اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے
جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے راستے بناتا ہے. اس لیے نماز کبھی نہ چھوڑو، کوئی بھی کام کرو لیکن نماز کا دامن نہ مت چھوڑو، نماز وقت پہ ادا کر لیا کرو. نماز کی بڑی برکتیں ہیں. قصہ مختصر یہ، نماز عشاء پڑھ کر جب بادشاہ اور بادشاہ کی فوج سو گئی اپنے اپنے خیموں میں، تو رات میں پیر و مرشد سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا سلطان، اے سلطان، خرقہ مارا چے کر دی. ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اپنے مرید سے، اے بادشاہ سلطان، تو نے میرا جبہ کیا کیا؟ کیا کیا؟ تو سلطان نے جواب دیا، خرقہ شما بفروختم الہی بعوض فتح سومنات، سومنات کے قلعے کی کامیابی کے بدلے میں نے آپ کا جبہ اللہ تعالی کو بیچ دیا. تو حضرت نے فرمایا خیل ارزاں فروخت کی، بہت سستا بیچ دیا. کیا فرما رہے ہیں؟ بہت سستا سودا کر لیا تو نے بادشاہ. کس کا جبہ تھا وہ؟ پہچانا نہیں تو نے؟ ارے ابو الحسن خرقانی کا جبہ ہے. بہت سستا سودا کیا میرے جبے کا تو نے. کہا حضرت ابو الحسن خرقانی نے فرمایا اگر تو سلطان اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیتا کہ اللہ دنیا میں جتنے کفار و مشرکین ہیں سب کو مسلمان بنا دے، اللہ سب کو مسلمان بنا دیتا. اللہ والوں کی دعائیں اور ان کے تبرکات کے وسیلے سے کی جانے والی دعائیں رب کی بارگاہ میں ایسے قبول ہوتی ہیں. تو عزیزان محترم، لیکن مقدرات جو ہیں وہ ہیں. آپ نے ایسی دعا تو نہیں مانگی بس کامیابی کی دعا مانگی، میدان جنگ میں کامیاب ہو گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، سرکار غوث اعظم نے، حضور غریب نواز نے، تمام اولیاء اللہ نے جو محنتیں کی ہیں انسانوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے، بگڑے ہوئے کو سدھارنے کے لیے، قسم خدا کی اگر ان کی محنتیں نہ ہوتی، ان کی کوششیں نہ ہوتی تو دنیا کا پتہ نہیں کیا حال ہو جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے پیارے بندوں کو منتخب فرمایا بندوں کی ہدایت کے لیے، اور وہ اللہ کے منتخب بندے، وہ اللہ کے محبوب بندے اللہ تعالیٰ کے بھٹکے ہوئے بندوں کی ایسی رہنمائی کرتے رہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے بھٹکے ہوئے انسان راہ راست پہ چلنے کے عادی ہو گئے. کیا آپ کو نہیں معلوم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب خانے میں چلے گئے. کیوں گئے؟ بھٹکے ہوئے کو راستے پہ لانے کے لیے گئے. شرابیوں کو اندر تشریف لے گئے. شرابیوں کو چونکہ آپ جانتے تھے، آپ کو سب لوگ سرکار غوث اعظم کو سب پریشان ہو گئے. کہا حضور آپ یہاں کیسے؟ آپ کا کیا کام ہے یہاں شراب خانے میں؟ تو فرمایا میں تمہیں کچھ نصیحت کی بات سنانے آیا ہوں. تم جو شراب پی رکھی ہے، یہ شراب کا نشہ کتنی دیر باقی رہتا ہے؟ تو جو پرانا شرابی تھا، سب سے پرانا شرابی، اس نے کہا کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ میں نشہ اتر جاتا ہے. جب نشہ اتر جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہو؟ کہا اس نے پھر پیتا ہوں میں، پھر نشہ کرتا ہوں. دوسرے سے پوچھا تیرا کیا حال ہے بتا. وہ مڈل کلاس شرابی تھا. اس نے کہا حضور اب پیا تو آدھی رات تک نشہ رہتا. ایک جونیئر شرابی تھا، نیا نیا شرابی بنا تھا. اس سے پوچھا تیرا کیا حال ہے، تو کہا حضرت اب رات میں پیا تو صبح تک نشہ رہتا، اور جب نشہ اتر جاتا ہے تو پھر ہم پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں. یہ شراب بہت زمانے سے چلی آ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ہر دور میں شراب اور شباب، یعنی شراب اور شباب، یعنی شراب کے ساتھ عورتیں جب دو آگے جمع ہوتی ہیں
تو پھر یہ دو آگ مل کر کے چنگاریاں اڑاتی ہیں اور خرمن کو خاکستر کر دیتی ہیں۔ شراب پینے کے بعد آدمی کیا کرتا ہے؟ زناکاری کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، حرام کاری کرتا ہے، برے کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے، کیونکہ شراب ایک ایسی شے ہے جس کے متعلق میرے سرکار نے فرمایا یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے۔ ایک عورت درخت کے نیچے شراب بیچ رہی تھی، جیسے کہ آج کے بھی زمانے میں سیندی بیچتے ہیں، گاؤں کی طرف سڑکوں کے کنارے لٹیاں لے کے بیٹھتے ہیں، وہ ٹرک والے گاڑی چلانے والے اکثر زیادہ نشہ کرتے ہیں، تو گاڑی روکی، وہ شراب پینے والی عورت کے پاس گئے، وہ شراب بیچنے والی عورت کے پاس گئے، شراب پیا، جب نشہ چڑھ گیا تو پھر نیتیں خراب ہوتی ہیں، ہے نا؟ تو ایسے ہی ایک معاملہ یہ ہوا کہ ایک شراب بیچنے والی عورت تھی، کچھ ذرا اچھی خوبصورت تھی، تو شراب پی لیا پینے والا، اس کے بعد دل میں وسوسہ آیا کہ اس کے ساتھ میں کچھ وقت گزاروں، چنانچہ اس سے کہا کہ چلو تنہائی میں جاتے ہیں۔ اس عورت نے کہا نہیں، میں تیرے ساتھ نہیں آؤں گی۔ بحث دونوں میں بہت بڑھ گئی، یہاں تک کہ اس کے پاس ہتھیار تھا، ہتھیار نکالا اور اس عورت کو ختم کر دیا۔ یعنی ایک برائی سے کتنی برائیاں جنم لیں، غور کیجئے۔ تو اس لیے فرمایا میرے سرکار نے شراب جو ہے وہ ام الخبائث، تمام خبیث چیزوں کی جڑ ہے یہ۔ اس لیے مسلمانوں کو بالخصوص اس بری لعنت سے ہمیشہ محفوظ رہنا ہے، دور رہنا ہے۔ آج کل نوجوان بچے شراب پینے کے بھی عادی ہو گئے ہیں، ہاں، اور شراب پینا فیشن بن گیا، چلتے چلتے شراب پی لی، بیٹھے بیٹھے شراب پی لی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شراب کا ایک قطرہ اگر کسی مسلمان کے حلق کے اندر چلا جائے تو اللہ تعالی 40 دن تک نہ اس کی عبادت قبول کرے نہ اس کی کوئی دعا قبول کرے، ایک قطرہ۔ اب جو باٹلوں کے باٹل پی گیا اس کا کیا حال ہوگا؟ آؤ مولا علی کی بارگاہ میں لے چلوں آپ کو۔ سرکار مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بہتے دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، بہتی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، پھر دریا کا پانی بہنا بند ہو جائے، دریا سوکھ جائے، چونکہ دریا کی زمین کچی ہوتی ہے، گیلی ہوتی ہے، تو گیلی زمین میں ہریالی اگاتی ہے۔ تو مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ جس دریا کے پانی میں ایک شراب کا قطرہ گرا تھا وہاں دریا کا پانی سوکھنے کے بعد ہریالی اگائی۔ اب اگر کوئی کہے مجھ سے آ کر اے علی اپنے گھوڑے کو یہ گھاس کھلا لیجئے، بڑی اچھی گھاس ہے ہری ہری، تو مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے گھوڑے کو بھی وہ ہری گھاس ہرگز نہیں کھلاؤں گا، کیونکہ جہاں پر شراب کا قطرہ گرا تھا اس جگہ پر زمین پر جو ہریالی پیدا ہوئی ہے وہ ہریالی بھی میں اپنے گھوڑے کو نہیں کھانے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب سے غور کیجئے کتنی نفرت تھی مولا علی کو شراب سے ہے، اور آج لوگ ہیں کہ اس سے دل لگا رہے ہیں۔ مسلمانوں اگر کسی کے اندر خدا نہ خواستہ یہ عادت ہے تو سچے دل سے، یہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، میرے سرکار نے فرمایا رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں سچے دل سے توبہ کر لو گناہوں سے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جب کوئی گناہگار اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں، بشرطے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے، پھر وہ برا کام آئندہ کبھی نہ کرے تو وہ توبہ توبہ ہے۔ یہ صبح کو توبہ کیا پھر شام کو پھر بیٹھ گیا پینے کے لیے، وہ توبہ توبہ نہیں ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، میں بھی پیتے ہیں توبہ بھی کرتے ہیں، میں کہتے ہیں فارسی میں شراب کو، میں بھی پیتے ہیں توبہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے، کہ توبہ کرنا بھی جاری ہے شراب پینا بھی برابر جاری ہے۔ تو اس سے کیا فائدہ؟ وہ توبہ نہیں ہوئی اس کی، توبہ اگر قبول ہو جاتی یقیناً وہ شراب نہیں پیتا۔
توبہ قبول ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو کام گناہ کا کرتا تھا وہ آئندہ کبھی گناہ کا کام نہ کرے، وہ سچی توبہ ہے، توبۃ نصوحہ اس کو کہتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ پیارے مسلمان بھائیوں، یہ مہینہ جو ہے رجب المرجب کا مہینہ ہے اور یہ اللہ تعالی کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے بعد مبارک مہینہ رمضان کا ہے، لہذا یہ 3 مہینے لگاتار اب شروع ہو چکے ہیں، پہلے رجب، پھر شعبان، پھر رمضان۔ یہ 3 مہینوں میں اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ میں انقلاب پیدا کرو اور یقین جانو آپ سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ پاک یقیناً توبہ قبول کرنے والا ہے، گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، بشرطے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے۔ اگر صرف دکھاوے کی توبہ کرتا ہے، کسی سے ڈر کے توبہ کر رہا ہے تو وہ توبہ نہیں ہے۔ سچی توبہ تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کو علیم و خبیر جانتے ہوئے سچے دل سے توبہ کر لے تو توبہ اس کی قبول ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ بندہ نیک عمل کرے اور گناہوں سے اجتناب کرے، نیکیوں سے رغبت کرے، برائیوں سے نفرت کرے، یہی اسلام کا پیغام ہے۔ جتنے برے کام ہیں، جیسے شراب پینا برا کام ہے، شراب سے نفرت کرے، جوا کھیلنا، سٹا کھیلنا برا کام ہے، جوے سٹے سے نفرت کرے، ریس کھیلنا، شرطیں لگانا یہ برا کام ہے، یہ ایسا کام نہ کرے۔ اور زناکاری بہت برا کام ہے، زناکاری نہ کرے، حرام کاری نہ کرے، سود کھانا بہت بڑا گناہ کا کام ہے، سود کا کاروبار نہ کرے۔ غرض کے جتنے بڑے بڑے گناہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں وہ سارے بڑے چھوٹے گناہوں سے آدمی اجتناب کرتا رہے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں رجوع ہو کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کو منانے کی، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جب کوئی بندہ میری بارگاہ میں آ کر ندامت کے آنسو بہائے اور سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول کرنے والا اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرنے والا۔ تو آدمی شراب نہیں پیے گا تو ہی پاک صاف رہے گا نا، شراب پینے کے بعد آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، جب تک غسل نہ کرے اس وقت تک نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ قرآن پڑھ سکتا ہے، ناپاک حالت میں ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، شراب پیتا ہے یا زناکاری کرتا ہے تو ایمان اس وقت اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اور سر پہ سایہ فگن ہو جاتا ہے، سر پہ منڈلاتا رہتا ہے ایمان۔ جب وہ گناہ کر لیتا ہے تب ایمان لوٹ کر اس کے سینے میں واپس آتا ہے، اور جب تک گناہ میں ملوث رہتا ہے اس کا ایمان سینے سے نکل جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شراب پیا ہوا ہے تو شراب پینے کے بعد تو ایمان دل سے نکل گیا، سینے سے نکل گیا، سر پہ منڈلا رہا ہے۔ اب جب تک نشہ کی حالت میں ہے ایمان لوٹ کے آنے والا نہیں ہے۔ اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، ٹکر کھا کے مر گیا یا کسی سے جھگڑا کر کے مر گیا تو بولو کون سی موت اس کی واقع ہوئی؟ ایمان کے ساتھ گیا یا بے ایمان بن کر گیا؟ بولیے نا۔ یہ خرابیاں ہیں اس کی۔ اس لیے مسلمانوں ایسے بڑے بڑے گناہ جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے اس سے ہر مسلمان اجتناب کرے اور اپنا دل دماغ اللہ کی طرف رجوع کر لے، اور ہمیشہ عورتوں کو، لڑکیوں کو جھانکم جھانکی اور ان کو بات چیت کرنا، ان کو چھیڑنا چھاڑنا اور ان سے تعلقات رکھنا، یقیناً یہ سب حرام کام ہیں، اس کے بڑے گناہ ہیں، اس کے نتائج بھی خطرناک نکلنے والے ہیں۔ لہذا اگر کوئی نوجوان ایسے گناہ میں ملوث ہے تو آج اس مبارک مہینے میں جمعہ کے پہلے، اس مبارک مہینے کا پہلا جمعہ آج ہے، اس پہلے جمعے ہی کے دن اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے توبہ کر لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے صدقے میں، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ لہذا میں تمامی بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ نیکیوں سے رغبت کریں، گناہوں سے نفرت کریں، اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہوں کے کام میں اور سرکشی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد ہرگز نہیں کرنا۔ اگر کوئی بولا بھائی میرے کو شراب پینا، ذرا اندر بیٹھ کے پی لیتا ہوں، بولا ہرگز نہیں پینے دینا اس کو۔
اگر کوئی بولا بھائی میں لڑکی کو بھگا کے لایا ہوں، ذرا آپ کے گھر میں جگہ دے دو، میں 2 رات رہ کے گزارنا چاہتا ہوں، تو ہرگز اس کو جگہ نہ دینا، کیونکہ گناہ کے کام میں مدد کرنا ہوا تو گناہ کا کرنے والے کو جتنا گناہ ہے، گناہ کے کام پر مدد کرنے والے کو بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ لہذا ایسے گناہوں کے کام میں ایک دوسرے کی ہرگز مدد نہ کرو، بلکہ اللہ کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں اور بھلائی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ہی بنائے، پرہیزگاری کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق رفیق عطا کرے۔ اور عزیزان محترم، چونکہ مہینہ رجب المرجب کا ہے اور اب یہ یہاں سے اب متبرک مہینوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو اس مہینے کی 6 تاریخ کو چاند کی سلطان الہند عطا رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ لہذا ہم تمام سنی مسلمان جتنے ہیں وہ سب غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، کیونکہ غریب نواز کا ہندوستان کے ذرے ذرے پر احسان ہے، ذرے ذرے پر احسان عظیم ہے غریب نواز سرکار کا کہ آپ یہاں تشریف لائے، مدینے سے پیدل چل کر آئے اور اللہ کا دین پھیلایا۔ آج گلی گلی، کوچا کوچا، شہر شہر، ڈگر ڈگر، نگر نگر، ہر جگہ دیکھو آواز گونج رہی ہے۔ کون سی آواز؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ آواز جو گونج رہی ہے اللہ اکبر کی، یہ غریب نواز کے قدمان مبارک کی برکتیں ہیں، جو آج اتنی بڑی تعداد میں الحمدللہ مسلمان کتنے ہیں ہندوستان میں؟ تقریباً 25 کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں۔ یہ غریب نواز کا فیضان ہے، یہ ان کی دعاؤں کی برکتیں ہیں، تو ان کا احسان ہم زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ بولو انشاءاللہ، زندگی بھر نہیں بھولیں گے، ان کو ہر قدم پر یاد رکھیں گے، ہر لمحہ بلمحہ یاد کریں گے، کیونکہ ہمارے محسن اعظم ہیں۔ لہذا مسلمانوں، رجب کی 6 تاریخ کو اسی مرکز اہل سنت وادی رضا میں عظیم الشان جلسہ سلطان الہند کانفرنس منعقد ہونے والی ہے۔ کوشش تو ہم کر رہے تھے کہ حضرت علامہ محدث کبیر مدد اللہ النورانی کا وقت مل جائے، لیکن حضرت بیرونی دورے پر ہے، آپ کا وقت نہیں مل سکا۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد حضرت کو حیدرآباد لانے کی اور مرکز اہل سنت میں جلسہ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہماری کوششیں، آپ کی کوششیں، سب کی کوششیں کامیاب فرمائے۔ اب ایک اعلان یہی کرنا ہے آپ سے کہ سرکار غریب نواز کے ملک میں ہم رہتے ہیں۔ یہ ملک کس کا ہے؟ غریب نواز کا ہے، یہ غریب نواز کا ملک ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ہندوستان کے راجا ہم سب کے خواجہ ہیں۔ یہ خواجہ کا ہندوستان ہے، بولیے، یہ خواجہ کا ہندوستان ہے، خواجہ کی نگری میں رہتے ہیں، تو ہم ان کی نگری میں رہنے والے، ان کے ملک میں رہنے والوں کا فرض ہے کہ ان کے نام سے کچھ خیرات بھی کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو 6 رجب کو جو جلسہ ہونے والا ہے اس میں لنگر غریب نواز کا بھی اہتمام کرنے کا ارادہ ہم نے کیا ہے کہ انشاءاللہ ہر جلسے کی طرح یہ جلسے میں بھی انشاءاللہ تمام حاضرین کے لیے بہترین تناول طعام کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو آپ تمامی اہل خیر حضرات سے اور تمام محبان غریب نواز سے میری پرزور اپیل اور خواہش ہے کہ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اور منگل کو عرس ہے آپ کا، پھر جمعہ نہیں ملے گا ہم کو آنے والا جمعہ، بس آج ہی کا دن ہے، تو بس آج یہ دیکھو عاشق خواجہ سب سے پہلے اٹھ کر آ رہے ہیں ہمارے احمد میاں، اللہ پاک خوب جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں روٹی روزی میں خوب ترقی دے، ماشاءاللہ 1000 روپے انہوں نے عطا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ احمد میاں کے کاروبار میں خوب ترقی عطا فرمائے۔ یہ لو، یہ ہمارے دیکھو مصطفیٰ میاں تالاب کٹے کے ماشاءاللہ 2000 روپے غریب نواز کے ایصال ثواب کے لیے عطا فرمائے، کیا نام؟ محمد نظام بھائی ماشاءاللہ 1000 روپے عطا فرمائے، اللہ جزائے خیر دے۔ محمد عمر رضوی ماشاءاللہ 1500 روپے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اسماعیل صاحب جو ہمیشہ ماشاءاللہ پیش رہتے ہیں 500 روپے عطا فرمائے ہیں۔ انتظار مت کریے، جمعہ کا دن ہے، گرمی کا وقت ہے، آپ حضرات کے پاس جیب میں جو بھی ہے آج غریب نواز کے نام پہ لٹا دو انشاءاللہ۔ غریب نواز ایسا نوازیں گے کہ آپ کا دل، آپ کا دماغ حیران و شزدہ رہ جائے گا کہ آج غریب نواز کی عطا کیسے ہو رہی ہے ہمارے لیے، سبحان اللہ۔ اب میں سب کا نام پکاروں تو بہت وقت ہو جائے گا،
جو جو دینا ہے یہاں آ جائیے جلدی سے. غریب نواز کے اصال ثواب کے لیے آپ حضرات دل کھول کر عنایت فرما دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دارین کی جزا عطا فرمائے. اللہ آپ کی روٹی روزی میں کمائی میں خوب برکتیں عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ ہمارے عبدالسمیع غوری 50 کلو چاول بھی دینے کا اعلان کیے ہیں. اللہ پاک ان کو خوب نوازے اپنے کرم سے. آپ کی طرف سے میں 500 کیا نام ہے؟ عمران رضوی میری طرف سے دے رہے ہیں تو لیکن یہ میرے نام سے دے رہے ہیں. اللہ پاک ان کو ڈبل جزا دے. اللہ تعالیٰ خوب ترقیاں عطا فرمائے. نام نہیں بولے 100 روپے دیے ہیں والا جو بھی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. غریب نواز بھی جانتے ہیں کون کون کیا ان کے نام سے لٹا رہا ہے. آج غریب نواز سرکار کی نگاہیں مرکز اہل سنت پر ہیں اور مرکز اہل سنت میں جتنے عاشقان خواجہ ہیں میرے خواجہ غریب نواز سب کو دیکھ رہے ہیں کون کون میرے عاشق آ کر بڑھ بڑھ کر لا کر دے رہے ہیں میرے نام سے. اللہ تعالیٰ سرکار غریب نواز کے صدقے میں آپ کی ہر نیک تمنا پوری فرما دے. اللہ آپ کی ہر نیک آرزو پوری فرما دے. سبحان اللہ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ خود ترقیاں دے. اللہ پاک آپ کو دارین کی برکتیں رحمتیں نعمتیں عطا فرمائے. سبحان اللہ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. یہ دیکھو ہمارے کیا نام بیٹا؟ اچھا سب جنے مل کے دیے ہیں. ان کے ساتھی سب مل کے جمع کریں. اللہ تعالیٰ خوب جزائے خیر دے. لو بھائی کہاں دیکھ رہے ہیں؟ جزاک اللہ جزاکم اللہ. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. ہاں بیٹا اللہ جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ خوب ترقیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ خوب برکتوں سے نوازے آپ کو. غریب نواز کے نام پر واقعی آپ نے اپنا نام غریب نواز کے عاشقوں میں اپنا نام لکھوا لیا ہے. غریب نواز جہاں آج نظر کرم فرمائیں گے حشر کے میدان میں بھی اپنے دامن کرم میں چھپائیں گے. غریب نواز فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سے مولا یہ میرے عاشق ہیں جو میرے نام پر خرچ کیے تھے مولا ان سب کی بخشش فرما دے. غریب نواز کی دعا یقیناً قبول ہونے والی دعائیں ہیں. ارے غریب نواز کی دعا تو بہت بڑی بات ہے. غریب نواز کے آستانے میں جا کر جو دعا مانگ لے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک خوب برکتیں عطا فرمائے آپ کو. جو جو لا کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جزائے خیر دے. تو بیٹا سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی ہاں ماشاء اللہ یہ ہمارے عبدالعظیم صاحب دیے ہیں. سبحان اللہ جزاک اللہ. اب آج جو نہیں دے سکے ہیں اتوار کے دن جو یہاں پر محفل ہوتی ہے ذکر کی آج جو نہیں دے سکے ہیں وہ اتوار کے دن بھی پہنچا سکتے ہیں. ظہر کی نماز 3 بجے ہے. ظہر کی نماز کے بعد حلقہ ذکر ہوتا ہے. میں تمام مریدوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ پابندی کے ساتھ تشریف لائیں ذکر کا حلقے میں کیونکہ ذکر کی بڑی برکتیں ہیں. اس سے قلب کی جلا ہوتی ہے. قلب منور ہوتا ہے ذکر الہی سے. سبحان اللہ جزاک اللہ. اللہ خوب برکتیں دے. تو آج جو میرے بھائی نہیں دے سکے ہیں وہ اتوار کے دن پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ غریب نواز کے کانفرنس لنگر یہ سب کاموں پر آپ کا پیسہ لگے گا. اور یقین جانیے کچھ لوگ بدگمانی کا شکار رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ مولانا کا نہ کوئی کاروبار ہے نہ مولانا کی کوئی دکان ہے نہ مولانا کی کوئی کھیتی باڑی ہے پھر کہاں سے زندگی گزر رہی ہے. ارے نادان اے مجھ پر اعتراض کرنے والے میں تو پرندے سے اچھا ہوں. میں پرندے سے اچھا ہوں. جب اللہ تعالیٰ پرندوں کا نہ کوئی کاروبار ہے نہ کوئی دکان ہے نہ کوئی مکان ہے پھر بھی اللہ سب پرندوں کو پال رہا ہے تو کیا اللہ اپنے حبیب کے اس غلام کو نہیں پالے گا؟ اور قسم اللہ کی مرکز اہل سنت میں وادی رضا مرکز اہل سنت میں فقیر قسم کھا کر یہ اعلان کرتا ہے کہ چندے کا ایک پیسہ نہیں کھایا نہ انشاءاللہ آئندہ کھاؤں گا نہ کوئی کمیشن کھایا نہ کوئی کمیشن کھاؤں گا. حق حلال کی کمائی کھاتا ہوں الحمدللہ. تقریریں کرتا ہوں واز بیان کے لیے لوگ مجھے پورے ہندوستان میں بلاتے ہیں اور وہ لوگ اپنی طرف سے خوشی سے نذرانہ پیش کرتے ہیں اسی سے اللہ تعالیٰ میرے پورے کام پورے فرما رہا ہے. حق حلال کی کمائی کھاتا ہوں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں. کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ مدرسے کا یا مرکز کا ایک پیسہ میں نے کھایا.
سب سے پہلی چیز تو میاں دل میں خوف خدا ہونا چاہیے. دل میں اللہ کا خوف ہو. قسم خدا کی نہ دولت اسے متاثر کر سکتی ہے نہ کوئی حسین عورت اس کو متاثر کر سکتی ہے. یہ دونوں چیزوں کو ٹھکرا کر اللہ کا نیک بندہ آگے نکل جاتا ہے نیک راہوں میں. وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے. اللہ کا کرم ہے کہ مدرسے کا پورا پیسہ میرے قبضے میں رہتا ہے. جس نے جو نوٹ دیا کہ پوچھو مقبول میاں گواہ ہیں اس بات کے, کیونکہ ابھی اعلان ہوا تھا کہ 2005 سے پہلے کے جتنے نوٹ ہیں وہ سب بند ہو جائیں گے. 2005 کے نوٹوں سے سلسلہ چلتا رہے گا. تو کچھ مدرسے کے پیسے نہ جانے کون سے زمانے کے جمع ہوئے تھے, وہ پورے الماری سے میں نے خالی کیا تو نوٹوں کو بوچھ آ کر کے چپک گئی تھی نوٹیں, اور وہ نوٹوں کو جھٹک جھٹک کر گرب نکالی گئی اس کی. تو مطلب یہ جو کا تو امانت ویسی رکھی گئی. یہ گواہ ہے اس بات کے, کیونکہ انہی سے میں گنواتا ہوں پیسے. اور ہمارے عبدالعظیم صاحب بھی گواہ ہیں, علی میاں بھی گواہ ہیں. الحمدللہ یہ فقیر کی عادت ایسی ہے پیارے, میں کسی سے سند لینا نہیں چاہتا. میرا مولا خوب جانتا میں کیا ہوں اور کیا نہیں. کوئی کہتا ہے مولانا ایسے ہے, کوئی کہتا ہے مولانا ویسے ہے. قسم خدا کی یہ بدگمانی کرنا چھوڑ دو. میں ایسا نہیں ہوں جیسا تم میرے تعلق سے بدگمانی کرتے ہو. اللہ کا خوف دل میں ہے, اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیشہ اپنے خوف سے میرا سینہ آباد رکھے, اور ہم سب مسلمان بھائیوں کا سینہ خوف الہی سے آباد رہے, عشق مصطفیٰ سے آباد رہے, اولیاء کی عقیدت دل میں سلامت رہے. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ جلسے میں بھرپور تعداد میں آئیے آپ لوگ منگل کے دن عشاء کی نماز کے بعد. اور جو تعاون کرنا چاہتے ہیں چاول کا, تیل کا, ترکاری کا, دال کا, جو بھی آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اپنا تعاون آپ اتوار کے دن تک پہنچا دیجئے. انشاءاللہ منگل کے دن اس کا اہتمام کیا جائے گا. محمد علی حسین صاحب سخت علیل ہیں, دواخانے میں شریک ہیں. اللہ پاک محمد علی حسین صاحب کو جلد سے جلد صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما دیں. مرحوم محمد غوث الدین صاحب جن کا انتقال ہوا پروردگار عالم تو اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما دے. جتنے بھی مسلمان انتقال کیے ہیں مولا ان سب کی مغفرت فرما. اور ہمارے اسی بستی میں مرکز کے سامنے اطہر صاحب کی اہلیہ انتقال کر گئیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے مغفرت فرما دے, صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں ممبر شریف, ذرا پٹ بند کرو اس کے. ممبر تو تقریباً ہر جگہ پر ہے, لیکن یہ ممبر جو بنا ہے اعلی حضرت کے فیضان سے, آپ دیکھ رہے ہیں یہ مرکز کو جس انداز میں ترتیب دیا گیا ہے, سرکار کا نام سب سے اوپر ہے, سب سے اوپر سرکار کا نام ہے. جو دور بیٹھے ان کو اچھا نظر آ رہا ہوگا. پھر اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام ہے, ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام ہے, پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام ہے, پھر سب سے آخر میں سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کا نام ہے. اور یہ گنبد اعلی حضرت پٹ بند کر دیں تو گنبد اعلی حضرت نظر آتا ہے, اور کھول دیں تو 2 مینار بن جاتے ہیں. اب کھول دیجئے اس کو. آپ نے مسجدیں تو بے شمار دیکھی ہوں گی, ہر جگہ مسجدیں ہیں, لیکن ایسا ممبر الحمدللہ کہ فقیر بھی ہندوستان ہی نہیں بلکہ باہر ہندوستان بھی دوروں پر جاتا ہے, لیکن ایسا ممبر میں نے آج تک نہیں دیکھا سوائے مسجد نبوی شریف کے. مسجد نبوی شریف میں گنبد اعلی حضرت تو نہیں ہے, لیکن ممبر کا بننے کا انداز ایسے ہی اونچا اور اونچا ہے. وہ گنبد خضرا میں جو ممبر ہے سرکار کا اور اونچا ممبر ہے, چونکہ چھت لگ رہا ہے اس لیے ہم نے اس کی ہائٹ کم رکھی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس ڈیزائن کو بنانے والے اور اس کو بنانے والے بڑھائی مستری جو بھی ہیں اور اس کے بنانے میں جو تعاون کیے ہیں, اللہ پاک ان سب کو دارین کی بہترین جزا عطا فرما کر خوب خوب نعمتوں سے مالا مال کرے. آمین بجاہ سید المرسلین یا رب العالمین. محمد جاوید 6 فیان مسجد رضا اعلی حضرت کی طرف سے دیے ہیں. محمد سلیم کے فرزند محمد سلیم میاں ان کے فرزند نے 6 فیان دیے ہیں. اور میں نے گزارش کی تھی جو بھی فیان دینے والے حضرات ہیں وہ کرامٹن کا فیان دیں یا پھر اورینٹ کمپنی کا. یہ دوسرے کمپنی کے فیان لگانے سے پھر سال 6 مہینے میں اس کے اندر آوازیں پیدا ہو جاتی ہیں,
نمازیوں کی نماز میں خلل ہوتا ہے یا پھر خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے اورینٹ فین یا پھر کرامپٹن یہ دو فین اچھی کمپنی کے ہیں, اور ماشاءاللہ جتنے فین اب تک لگے ہیں پورے اسی کمپنی کے اورینٹ فین ہیں. یہ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آئندہ اس کا خیال رکھیں. ہاں اورینٹ کے نہیں ہوتے نا, وہی بول رہا ہوں. اگر واپس ہو سکتے ہیں وہ واپس کر کے اورینٹ فین لا لیں تو بہت اچھا ہوگا. اگر گنجائش نہیں ہے تو ہم اس میں پیسے جتنے اور اضافہ ہو رہے ہیں ہم لوگ ڈال دیں گے انشاءاللہ. یہ جتنی قیمت کے فین ہیں اس کے اوپر جتنے پیسے لگ رہے ہیں 6 فین اورینٹ کے لینے میں, وہ زائد پیسے جو بھی ہوں گے ہم اپنے مرکز کی طرف سے ڈال دیں گے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو, آپ کے فرزند کو, اور اللہ تعالیٰ خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین.